अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूं आपका होस्ट चौधरी मोहम्मद अवैस। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं सियालकोट NA-73 की यूनियन काउंसिल मॉडल टाउन के अंदर और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नौजवान क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब मियाँ सलमान इस्लाम साहब। उनसे आज जानते हैं कि आज 2022 और अगर इसको कंपेयर करें हम 2018 के साथ, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर था, जो वोटर था, जो सपोर्टर था, उसके जज्बात क्या थे और आज इसके जज्बात क्या हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मियाँ साहब, सबसे पहले तो ये चीज़ आप बताएं कि आज के हालात में और 2018 के हालात में क्या डिफरेंस है। देखिए वैसे भाई, बात यह है कि 2018 और इफ़ यू कंपेयर टू 2022, इसमें यह है कि जो पहली बात तो यह है कि 2018 में जब खान साहब को गवर्नमेंट मिली थी, उस टाइम हालात बहुत बुसीदा थे। अभी आज हालात, खान साहब ने कोविड को भी फेस किया है, ठीक है। उसमें आपको पता है कि पूरी दुनिया में कोविड के जो मामलात हुए हैं, इकानमीज़ कई कंट्रीज़ की तो इकानमी ज़मीन बोस हो गई ना। तो उसमें यह है कि 2022 में आज जो 9 अप्रैल से पहले खान साहब का ग्राफ इतना अच्छा नहीं था, इतनी अच्छी रिपोर्ट्स नहीं थी। आफ्टर 9 अप्रैल आज खान साहब का जो मतलब आप कह लें ग्राफ बहुत ऊपर है, यानी नौजवान क़यादत इवन दो के जो पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राफ क्या, अगर इसको कंपेयर कर लें हम 2018 के साथ, तो उससे ज़्यादा है या कहाँ पे आज हम खड़े? मेरे ख्याल से आज जो PTI का ग्राफ है वो इफ़ यू कंपेयर 2018 तो आज ग्राफ अप है PTI का। सर, अगर क्या समझते हैं कि आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या खान साहब इतना प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब हो जाएंगे कि हम नए इलेक्शन की तरफ मूव हो जाए? देखिए जी, बात ये है कि ये जो PDM है ये यही कहते थे कि जी इलेक्शन होना चाहिए। तो अगर चले जो भी मामलात हुए, अभी अगर इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है, इलेक्शन होने चाहिए। अगर इलेक्शन नहीं होते तो मेरे ख्याल से ये कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन मियाँ साहब, दूसरी तरफ देखा जाए है तो ये एक आइनी प्रोसेस ही है ना। आइनी प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही खान साहब को चेंज किया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को चेंज किया गया है। आपका क्या है इसके बारे में, क्या ओपिनियन है? देखिए आइनी प्रोसेस चले, अगर आपको तो तरीका पता, जो भी इन्होंने तरीका अडॉप्ट किया है ना खान साहब को चेंज करने के लिए, तो इसमें यह है कि जो मुनहरफ अरकान है, इनका कोर्ट को या इलेक्शन कमीशन को कोई तरीका वाज़ेह करना। मुनहरफ अरकान ने कोई वोट कास्ट नहीं किया। नहीं, देखिए मुनहरफ ने वोट कास्ट नहीं किया, मगर उनकी स्ट्रेंथ उनकी बन गई थी ना जब ये गवर्नमेंट से ये पीछे हटे हैं। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि माहौल क्रिएट कर लिया, माहौल इन्होंने क्रिएट कर लिया। तो मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। इस पे कोई कोर्ट को या इलेक्शन कमीशन को कोई डिसीजन लेना चाहिए ताकि फ्यूचर में इस तरह के मामला ना हो। मियाँ साहब, एक और चीज़ क्लियर करते जाएँ कि ये वाकई अमरीकी साजिश है कि या फिर अंदरूनी साजिश हुई है कोई? देखिए वैसा बात यह है कि ये साजिश तो कुछ है, समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ ना कुछ तो है ना। तो ये तो ऐसे तो देखिए, ये एक लेटर है, ये कोई फेक तो नहीं बना सकते या फेक प्रेजेंट कर सकते ना। वजह ये है कि इसमें कुछ रियलिटी है, यानी कि रियलिटी ये भी है ना कि आपके फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब आके ऑन एयर कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़गी की वजह से हम घर गए हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़गी ना होती तो आज हम हुकूमत में होते। तो इससे हम क्या मीनिंग्स लें? देखिए वो तो फवाद चौधरी साहब की अपनी स्टेटमेंट है ना, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि लेटर जो है वो मतलब फेक लेटर के साथ देखिए ना मियाँ साहब, ये एक यूनिक गवर्नमेंट थी और एक आइडियल गवर्नमेंट समझी जाती थी कि जिसकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये फॉर लॉन्ग टाइम ये चल सकेगी। लेकिन आज हालात वही हमारे सामने। एक दफ़ा जिस तरह प्रीवियस एराज के अंदर देखा जाए तो जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स हैं वो जब घर जाती थी तो नतीजा यही निकलता था कि इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़गी है। तो आज हम क्या फिर कहें इसके ऊपर? देखिए बात यह है कि आप तो ये समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, आम जो लोग इधर आम रियाया ये समझती है या ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी ये समझते हैं कि प्रेशर कोई ताकत ऐसी है जिसने खान साहब को इस नहज पे लेके आए हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है या इस्टेब्लिशमेंट में यही कहूँगा प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सके ना। इंटरनेशनल जो प्रेशर था ना, आई थिंक सो कि वो बर्दाश्त नहीं कर सके।
تو اس کی وجہ سے ان کو خان صاحب کو ریموو کرنا ہی ان کے. وٹ ڈو یو تھنک کہ اگر یہ جو پی ٹی ایم کی جو گورنمنٹ ہے اگر ریلیف دے دیتی ہے تو پھر حالات کس طرح کے ہوں گے؟ پھر تو پی ٹی اے کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اس کو اگلے الیکشن میں، کیونکہ پی ٹی ایم کا بیان ہی یہی تھا، مہنگائی مکاؤ نیریٹو کے اوپر ہی آئی ہے. دیکھیں ایک بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی اگر یہ ڈلیور کرتے ہیں اگر عوام کو، یہی کویشچن آپ کر رہے ہیں نا، تو ایک چیز یہ دیکھیں نا، آج جو آئل ہے، فیول ہے، اس کی جو پرائسز ہیں وہ آئی تھنک سو کمنگ ویک یہ جو آ رہا ہے نا، فرسٹ ویک آف مئی، اس کی پرائسز انکریز ہوں گی. تو میرے خیال سے یہ آئی ایم ایف کے پاس بھی جا رہے ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ بھی کرنے ہیں. تو آئی ایم ایف اپنے ایگریمنٹ یا اپنے آپ کو وہ کیا کہتے ہیں، اپنے ان کا ایک طریقہ کار ہے نا، وہ پہلے سیکیور کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو لون دینا ہے، تو اس کی سیکیورٹی کیا ہے، یہ واپس بھی تو کرنا ہے نا. تو اس کے لیے آئی تھنک سو کہ آئی ایم ایف ان سے یہ آئی ایم ایف کے ساتھ شرائط سائن کریں گے، اس میں 100% فیول کی پرائسیں یہ انکریز کریں گے، بجلی کی پرائسز انکریز کریں گے. اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی بڑھ گئی ہے. دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک 240-250 ملین پاپولیشن کا ہمارا کنٹری ہے تقریباً نا، اس کا جو آپ کا پی ایم ہے، پرائم منسٹر ہے، وہ آ کے آپ یہ ٹی وی پہ آن ایئر کے بیگس کانٹ بھی چوزر، آپ کیا میں تو سوچتا ہوں یہ انٹرویو یا یہ ورڈز ہمارے پی ایم کے لیے غیر مناسب ہے. وہاں پہ خواجہ آصف صاحب نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی. جی خواجہ آصف صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے جی ہم امریکہ کے وینٹیلیٹر پہ ہیں، تو میرے خیال سے ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں رشیا سے کچھ سیکھ لینا چاہیے. کیا ان چیزوں سے جو پاکستان تحریک انصاف کا جو نیریٹو ہے اس کو بوسٹ ملے گا؟ جی 100% ملے گا. جو عام لوگ ہیں وہ کہتے ہیں، وہ جو شہباز شریف صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے. آفٹر جو خواجہ آصف صاحب نے، ہمارے بزرگ ہیں، سیزنڈ پالیٹیشین ہیں، ان کو بھی یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی کہ ہم یو ایس کے وینٹیلیٹر پہ ہیں. اگر NA-73 کی بات کر لیتے ہیں، خواجہ صاحب بار بار یہ الیکشن یہاں سے ون کر جاتے ہیں، بار بار یہ جیت کا جو سہرا ہے وہ خواجہ صاحب کے نام ہی ہوتا ہے. تو اس دفعہ کیا اس سٹیٹمنٹ کے بعد عثمان ڈار کی پوزیشن جو ہے اس وقت جو ایکچوئل پوزیشن ہے کیا وہ بوسٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگلا الیکشن کون جیتا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں ایز اے پی ٹی آئی ورکر مجھے یہی لگتا ہے کہ انشاءاللہ اگلا الیکشن عثمان ڈار صاحب جیتیں گے. کیوں کہ جتنی عثمان ڈار صاحب نے ڈیولپمنٹ کروائی ہے اپنے ٹینور میں، آج تک سیالکوٹ کی ہسٹری میں نہیں ہوئی. مگر یہ ہے کہ لوگ تنگ بھی بڑے ہوئے، طاہر خدائی سے لوگ پریشان بھی ہوئے، مگر آنے والے جو ہماری نسلوں کے لیے یہ جو پروجیکٹ ہے یہ بہت فروٹفل ہوگا. میاں صاحب آپ آتے ہیں آپ کی اپنی کانسٹیٹوئنسی ماڈل ٹاؤن کے اوپر، اگر لوکل باڈی کا الیکشن ہوتا ہے، اگر الیکشن ہوتا ہے تو کیا آپ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے؟ جی انشاءاللہ اگر بلدیات کا الیکشن ہوتے ہیں تو میں انشاءاللہ کنٹیسٹ کروں گا. میاں صاحب یہ بھی چیز بتاتے جائیں کہ 3.5 سال پونے 4 سال پی ٹی اے کا گورنمنٹ رہی ہے، آپ نے ماڈل ٹاؤن کے اندر کیا لوگوں کو یونیک ڈلیور کیا ہے کہ لوگ آپ کو ووٹ کاسٹ کریں گے؟ دیکھیں جی پہلی تو بات یہ ہے کہ ماڈل ٹاؤن میں جب بارش ہوتی تھی کافی روڈز پہ پانی کھڑا ہوتا تھا، اس کے لیے ہم نے کافی سیوریج پہ کام کیا ہے، سیوریج کے سارے پائپ نئے ڈلے ہیں. اس کے علاوہ صاف پانی کے بھی پائپ ہم نے ڈلوا دیے ہیں، وہ سارا کمپلیٹ ہے ماڈل ٹاؤن میں نا. اور سیکنڈلی اسٹریٹس لائٹس پہ ہم نے کافی کام کیا ہے، اسٹریٹس لائٹ لگائی ہیں. ایون دو کہ ایک پارک ہے بچوں کے لیے نا، سپورٹس پارک ہی کہہ لیں، بچے ادھر کرکٹ کھیلتے ہیں، لاسٹ ویک ہم نے ادھر لائٹس لگوا دی ہیں بڑی نا. تو وہ لوگوں کو بچے بڑے خوش ہیں اس سے نا. تو اس کے ساتھ ساتھ سر میڈیکل کے اوپر آپ نے کیا کام کیا؟ وہاں پہ آپ نے بچوں کا ذکر کیا، تو بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے پی ٹی اے نے 3.5 سال میں کیا کارکردگی دکھائی ہے وہاں پر؟ دیکھیں بچے جو ہمارا جو ماڈل ٹاؤن اسکول ہے، ایک ہی اسکول ہے ادھر گورنمنٹ کا، ادھر بھی ہم نے بڑا اچھا سسٹم کروایا ہے. اس میں ہم نے ٹیچرز جو ہیں وہ پہلے ٹیچرز کی کمی تھی، ٹیچرز کی تعداد ادھر بڑھوائی ہے. لڑکیوں کا اسکول ہے ادھر نا ادھر. تو باقی اس میں جو ہے پارک جو صفائی کا سارا ہم نے ادھر بڑا اچھا سسٹم کیا ہے. اور ادھر ہیلتھ کے حوالے سے ادھر ہم نے الحمدللہ کئی کیمپس بھی ادھر آرگنائز کیے ہیں. تو وہ الحمدللہ انشاءاللہ فیوچر میں بھی ہم کرتے رہیں گے.
میاں صاحب آج کے جو حالات ہیں پاکستان کی سیاست کے، خان صاحب ہوپسو کے عید کے فوراً بعد اسلام آباد کی طرف مارچ کی بھی کال دے دیں، تو ایسے میں آپ تمام پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو اور بالخصوص یونین کونسل ماڈل ٹاؤن NA-73 کے لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں آپ؟ جی میں ماڈل ٹاؤن اور NA-73 کے لوگوں کو یہ میسیج دوں گا، دیکھیں بات یہ ہے کہ خان صاحب سے ہمارے بچوں کا مستقبل وابستہ ہے، ہم لوگوں کو بھرپور شرکت کرنی چاہیے۔ ان لوگوں کے خلاف جو لوگ امپورٹڈ ہیں، میں بات کروں گا یہ امپورٹڈ ہے، دیکھیں ایک بات کلیئر ہے، مجھے یہ بتائیں یہ جو PDM بنی ہے اس میں کس نے ملک صحیح کرنا ہے؟ پہلے ایک تو نمائندہ مقرر کر لینا کہ کس نے ملک صحیح کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم خان صاحب کو 2/3 اکثریت نہ دیں نیکسٹ الیکشن میں تو یہ اس ملک کے ساتھ اور ہمارے بچوں کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ جی بہت شکریہ۔ جی ناظرین، یہ ہیں نوجوان قیادت میاں سلمان اسلام صاحب یونین کونسل ماڈل ٹاؤن NA-73 جو کہ آپ سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آج کے حالات میں خان صاحب کے ساتھ چلنا چاہیے، کیونکہ خان صاحب کے ساتھ ہی ہمارے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ وابستہ ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان چودھری محمد اویس کو نیو ٹائمز پاکستان کی اسکرین سے اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔